BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. ISI کے نئے سربراہ کا تقرر. ہم جائزہ لیں گے کہ نئے سربراہ کون ہیں اور انہیں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے. ہانگ کانگ میں مزید جمہوری آزادیوں کے لیے مطالبے پر طلباء کا طویل دھرنا جاری. اور ٹیکنالوجی کے ہفتہ وار سلسلے کلک میں دیکھیے کہ اسمارٹ گھڑیاں ڈرائیوروں کے لیے کیوں خطرناک ہو سکتی ہیں. پاکستان کے سب سے اہم انٹیلیجنس ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کا نیا سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو مقرر کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر 5 اکتوبر کو ISI کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. جنرل رضوان اختر سندھ رینجرز کے سربراہ کے طور پر کراچی میں شدت پسندوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائیاں کر چکے ہیں اور گزشتہ ہفتے ہی اس عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے. مبصرین کہتے ہیں کہ ISI کے نئے سربراہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے ادارے کے سیاست میں ملوث ہونے کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا. اسلام آباد سے آصف فاروقی کی رپورٹ. میجر جنرل رضوان اختر کراچی کی گلیوں بازاروں میں گھوم کر قیام امن کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے رہے. سندھ رینجرز کی سربراہی ان کی آخری اور ان کے کیریئر کی غالباً سب سے اہم پوسٹنگ تھی. اسی دوران پچھلے سال وہاں ان کی سربراہی میں آپریشن شروع ہوا. معاملہ ٹارگٹ کلنگ کا ہو یا بھتہ خوری کا، آپریشن کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے کراچی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سے قریبی روابط رکھے. کراچی میں جرم ایک ایسی سطح پہ پہنچ چکا تھا جہاں ہم سمجھتے تھے کہ اب شہر چھوڑنا بہتر ہے. یہ امید رکھنا کہ یہ بہتری جرم کم ہو جائے گا، بھتہ خور سے نجات مل جائے گی، یہ بات اس کی امید ختم ہو چکی تھی. لیکن اب پھر لوگ رکے ہیں، پھر سرمایہ کاری کا ایک ذہن بنا ہے. لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کے پاس انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرنے کا براہ راست تجربہ نہیں ہے، لیکن وزیرستان اور کراچی آپریشنز کے دوران وہ سول اور ملٹری انٹیلیجنس یونٹس کی بالواسطہ کمان کر چکے ہیں. آج بھی شاید ہم ایک ایسی جنگ میں ملوث ہیں جو ہماری سرحدوں کے باہر بھی اور ہماری سرحدوں کے اندر جاری ہے. شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن میں ISI کا کردار بہت اہم ہے. جنرل رضوان جنوبی وزیرستان میں اسی نوعیت کی کارروائی کا حصہ رہے ہیں. مبصرین کہتے ہیں کہ ان کا یہ تجربہ وزیرستان میں انٹیلیجنس آپریشن کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے. عام حالات میں ISI کے سربراہ کی تعیناتی اتنی بڑی خبر نہ ہوتی جتنی اب ہے. اس کی ایک وجہ یہ دھرنے اور حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے ہیں جن کی پشت پناہی کا الزام جنرل رضوان کے پیشرو لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام پر لگتا رہا ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ ISI کے سربراہ کے طور پر جنرل رضوان کو درپیش پہلا چیلنج اپنے ادارے کے سیاست میں ملوث ہونے کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا. آصف فاروقی، BBC نیوز. اس بارے میں ہمارے فیس بک پیج پر بھی بحث جاری ہے. اویس بلوچ آوران سے لکھتے ہیں صرف تقرری سے کچھ نہیں ہوتا. ISI حکومت کے ماتحت ہے ہی نہیں. ان کو احکامات GHQ جاری کرتا ہے. جمہوریت صرف نام کی رہ گئی ہے. آپ کی آرا پر تفصیل سے نظر ذرا دیر میں ڈالیں گے، لیکن پہلے نئے ISI چیف کی تقرری پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامہ نگار آصف فاروقی. آصف، ISI کے سربراہ کا تقرر ویسے تو حکومت کے بہت سے ماتحت اداروں میں سے ایک میں ایک افسر کا تقرر ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ عالیہ تو ہے اختیارات اور اس ادارے اور اس کے سربراہ کا طاقتور ہونا. یعنی کہا جاتا ہے کہ جو ISI کے سربراہ ہیں وہ پاکستانی فوج کے دوسرے طاقتور ترین شخص ہیں، لیکن بعض معاملات اور بعض صورتحال میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ISI کے جو چیف ہیں وہ ایسے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں جو شاید بری فوج کے سربراہ کے پاس بھی نہیں ہوتے، اور بعض حالات میں وہ اختیارات شاید وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ISI آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتی رہی ہے گاہے بگاہے. گو کہ عدالت کی طرف سے حکم آ چکا ہے اور خود ISI یہ کہہ چکی ہے کہ اس کا جو سیاسی سیل ہے وہ بند ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے شواہد یا ایسے الزامات موجود ہیں کہ وہ سیاست میں بھی مداخلت کرتی رہی ہے.
جی آصف، آپ نے کہا کہ ISI پر الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے. اس طرح کا ایک تاثر تو ضرور ہے. حال ہی میں جو سیاسی بحران تھا اس کے دوران بھی اس طرح کا ایک تاثر پیدا ہوا. تو کیا سربراہ کی تبدیلی ایسی جو قیاس آرائیاں ہیں ان کو ختم کر سکے گی؟ دیکھیے، کوشش تو یہی ہے. ان کو تعینات جو کیا گیا ہے رضوان اختر کو، اس سے پیغام یہی مل رہا ہے کہ شاید فوجی سربراہ بھی اور وزیر اعظم بھی اب اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی مداخلت کا تاثر ہے یا جو الزام ہے اس کو ختم کیا جا سکے. کیونکہ جو رضوان اختر میجر جنرل کی حیثیت سے جب وہ کراچی میں پوسٹڈ تھے، وہاں پہ انہوں نے جس طرح سے آپریشن رینجرز کے سربراہ کے طور پر ہینڈل کیا، اس میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی دباؤ نہ قبول کرتے تھے اور نہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے تھے. تو یہ ایک تاثر زائل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے ان کی تقرری اس پوسٹ پر. اچھا آصف، شمالی وزیرستان میں طالبان کے خلاف آپریشن جاری ہے، باقی ملک کو بھی شدت پسندی سے خطرہ ہے. تو نئے سربراہ کی ترجیحات میں یہ دونوں جو چیلنجز ہیں یہ کہاں ہوں گے؟ دیکھیے، ISI کے مینڈیٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں چیلنجز جو ہیں یہ ان کی فہرست پر سب سے اوپر ہونا چاہیے. انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے ISI کی. اس لحاظ سے جو شدت پسندی ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جنرل رضوان جو ہیں ان کو انٹیلیجنس کا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن وہ جنوبی وزیرستان میں خدمات انجام دے چکے ہیں. اس لحاظ سے وہ اس سارے معاملے کو بہت باریکی سے اور اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں. اسلام آباد سے آصف فاروقی، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے. محمد مصعب اسلام آباد سے لکھتے ہیں، پاکستان میں ہمیشہ سے ایسی تقرریوں کو سیاسی اہمیت حاصل رہی ہے، بدقسمتی ہے ہماری. فیضان کراچی سے لکھتے ہیں، موجودہ حالات میں نئے چیف صاحب پاکستان کی قیمتی ترین شے ہیں. اور خلیفہ محمد علی نقشبندی لکھتے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں میں ایجنسیوں کا طوطا ہی بولتا ہے. عبداللہ اچکزئی بلوچستان سے لکھتے ہیں، ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس تقرری کو غیر معمولی اور بے جا اہمیت دی جاتی ہے. اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر. پاکستان میں دھرنوں اور سول نافرمانی کی خبر تو کوئی نئی بات نہیں رہی، لیکن اب ہانگ کانگ میں بھی سیاسی دھرنوں کی ایک مہم جنم لے رہی ہے. سینکڑوں طلباء نے ایک یونیورسٹی کے کیمپس میں اپنی کلاسوں کا بوائیکاٹ کر کے ہفتے بھر کا دھرنا شروع کر دیا ہے. اس دھرنے کی وجہ چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں متوقع انتخابات میں دخل اندازی ہے. ہانگ کانگ سے نامہ نگار جولیانا لو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں مہاپارا صفدر. اظہار یکجہتی کا ایک منفرد انداز. ہانگ کانگ میں یونیورسٹی کے طلباء ایک ہفتے لمبی ہڑتال پر ہیں اور یہ سابق طلباء اور ان کے گھر والے ان کی حمایت میں نکل پڑے ہیں. احتجاج کے منتظم ایلیکس چاؤ نے اس حمایت کا خیر مقدم کیا. ہم ہانگ کانگ کے باقی شہریوں کو جگانا چاہتے ہیں. ہانگ کانگ کی صورتحال بگڑ رہی ہے، اس وجہ سے نوجوان نسل اب اپنی آواز بلند کرے گی. کلاسوں کا بائیکاٹ کرنے کے علاوہ یہ نوجوان یہاں پارلیمنٹ کے نزدیک تمار پارک میں احتجاجی لیکچر اور ریلیاں منعقد کریں گے. اس کا مقصد ہانگ کانگ اور چینی حکام پر زور ڈالنا ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں حصہ لینے پر پابندیوں میں کمی لائیں. مسئلہ امیدواروں کی نامزدگی اور ان کی منظوری کا ہے. ہانگ کانگ میں ووٹ ڈالنے کے اہل اپنا حق تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن امیدواروں کی نامزدگی ایک ادارہ منظور کرتا ہے. خدشات ہیں کہ اس ادارے میں اکثریت چین کے حمایتیوں کی ہوگی. احتجاج کا یہ سلسلہ جولائی میں اس دن سے شروع ہوا جس دن برطانوی نو آبادیاتی دور کے خاتمے کی سالگرہ منائی جاتی ہے. اس دن مظاہرین نے شہر کے مرکزی تجارتی ڈسٹرکٹ میں دھرنا دیا تھا اور یونیورسٹی کے طلباء کی یہ جو مظاہرے شروع ہوئے ہیں وہ آکوپائی سینٹرل نامی سول نافرمانی کی تحریک کی ابتدا ثابت ہو سکتے ہیں. جولیانا لو کی رپورٹ. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے بڑھتے تشدد سے جان بچا کر پچھلے 3 دنوں میں ترکی میں داخل ہونے والے شامی کردوں کی تعداد اب 1,30,000 تک پہنچ گئی ہے. ترکی کے نائب وزیر اعظم کے مطابق توقع ہے کہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا. ترکی اور شام کے درمیان کئی بارڈر چیک پوسٹ بند کر دی گئی ہیں. دنیا کے 161 ملکوں نے عوامی ماحولیاتی مارچ نامی مہم میں حصہ لیا ہے جس کے تحت ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں فوری اقدامات اٹھانے پر زور ڈالا گیا ہے. نیو یارک میں اتوار کو 3,10,000 افراد نے جلوس نکالا جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون بھی شامل تھے.
अरबों साल पहले मरीख की सतह गर्म और गीली से ठंडी और खुश्क कैसे हो गई, ये जानने के लिए नासा का मेवन नामी एक नया सैटेलाइट 10 माह के सफर के बाद अब मरीख के मदार में दाखिल हो गया है। मावन के 48 घंटों बाद इंडिया का एक सैटेलाइट भी पहली बार मरीख पहुंचेगा। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर इस वक्त कौन सी खबरें आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। रावलपिंडी में होने वाली फिरका वाराना हलाकतों की खबर क़ारीन बहुत तवज्जो से पढ़ रहे हैं, जबकि बॉलीवुड की पिक्चर गैलरी जिसमें पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान और इंडियन अदाकारा सोनम कपूर शामिल हैं, बहुत शौक से देखी जा रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि बहीरे जनूबी चीन के ये नन्हे जजीरे क्यों वजह तनाज़ा बन रहे हैं, और क्लिक में देखिए कि अमरीकी खलाई इदारा नासा अगले 3 बरस में कैसे इंसान बरदार खलाई जहाज हासिल करना चाहता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। जनूबी बहरे चीन के पानियों की मिल्कियत पर वहाँ के मुल्क कई नस्लों से रस्साकशी कर रहे हैं, लेकिन अब इस इलाके के जज़ायर की मिल्कियत के तनाज़े के एक मुसल्लह तसादुम में बदलने के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। स्प्रैटली मुख्तसर जजीरों का एक ऐसा सिलसिला है जो न सिर्फ एक अहम बहरी रास्ते पर वाक़ है, बल्कि वहाँ तेल और गैस के वसी ज़खायर भी हैं। अगर आलमी क़वानीन की रूह से 200 नॉटिकल मील का इलाका हर मुल्क की हदूद में दिया जाए तो इन जज़ायर की तकसीम कुछ यूँ होगी, लेकिन चीन इन तमाम जज़ायर समेत इस पूरे इलाके की मिल्कियत का दावेदार है। BBC के नामनिगार रूपर्ट विंगफील्ड हेज की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं राजा जुल्फ़िकार अली। माहीगीरों की छोटी सी कश्ती पर सवार बहीरा जनूबी चीन के पानियों में हम स्प्रैटली के जज़ायर ढूंढ रहे थे। नेविगेशन के इस जदीद तरीन आले पर इस आबी चट्टान पर एक घर बना दिखाई दे रहा था। साफ जाहिर था कि अब यह सिर्फ एक आबी चट्टान नहीं रही, बल्कि एक जजीरा है जो पिछले चंद माह में नमूदार हुआ है। कुछ घंटों की मुसाफत पर जुनूब में ऐसा ही एक और जजीरा है, और जो बड़ा भी है और जिस पर काम भी जारी है। इसका नाम जॉनसन साउथ है। कुछ महीने पहले तक ये भी पानी में डूबी हुई चट्टान थी, लेकिन अब फिलिपाइनी हुकूमत के ख्याल में चीन यहाँ पर एक फ़ौजी हवाई अड्डा बना रहा है। एक बरस पहले फ़ज़ा से ली गई तस्वीर में ये कुछ ऐसा दिखाई देता था, लेकिन इस साल पहले फरवरी और फिर मार्च में कई मिलियन टन रेत और बजरी इन चट्टानों पर डालकर ये नया जजीरा बनाया गया है। चीन को इस इलाके के आसपास अजनबियों का आना जाना पसंद नहीं है, और उनको खबरदार करने के लिए रोशनी के गोले छोड़े जाते हैं। स्प्रैटली के जज़ायर कुछ चट्टानों का ऐसा मजमूआ है जिन पर आसपास के मुल्क मिल्कियत का दावा कर रहे हैं। चीन स्प्रैटली के जज़ायर समेत पूरे के पूरे बहीरे जुनूबी चीन की मिल्कियत का दावेदार है। हो सकता है कि इस दावे का मुहर्रिक ज़ेर-ए-आब मौजूद कई अरब टन तेल और गैस के ज़खायर हों। यहाँ एक और जजीरे पर चीन के कब्ज़े की राह में वाहिद रुकावट एक आबी चट्टान पर टिका हुआ दूसरी जंग अज़ीम की बाक़ियात में से एक जंग-आलूद जहाज़ है। इस जहाज़ पर 10 फिलिपाइनी मरीन तैनात हैं, और दूर दूर से इनके गिर्द चक्कर लगाते चीनी कोस्ट गार्ड्स के 2 जहाज़ उन पर नज़र रखे हुए हैं। पिछले 1 साल से अमलन वो मुहासरे में रह रहे हैं, जिससे उनका हौसला भी पस्त हो रहा है और उनके पास अशिया की भी किल्लत है। एक मरीन ने हमें बताया कि अपने घर वालों से इतने दूर रहकर वो बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। खुराक भी कम होती है और बोरियत और उदासी से बचना बड़ा मुश्किल है। इन फिलिपानी सिपाहियों की यहाँ मौजूदगी को इस जंग आलूद जहाज़ की टूट फूट से ख़तरा है, लेकिन वो इस चीनी ख्वाहिश में भी रुकावट बने हुए हैं कि इस पूरे इलाके को बिला शिरकत गैरे अपनी मिल्कियत में ले लिया जाए। रूपर्ट विंगफील्ड हेज की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो अब हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। इस चैनल पर आप हमारे खुसूसी इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, और हमने हाल ही में ख़वातीन से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स पर एक खुसूसी प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो भी इस सफ़े पर मौजूद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब वक्त हुआ है टेक्नोलॉजी की दुनिया के अहवाल पर मबनी हमारे हफ्तेवार सिलसिले क्लिक का। स्मार्टफोन की तरह यकीनन आपको स्मार्ट घड़ी भी पसंद आई होगी, और हो सकता है कि अब तक आप इसे अपनी कलाई की जीनत भी बना चुके हों। अगर ऐसा है तो होशियार रहिए, क्योंकि कम से कम यहाँ बरतानिया में तो हुक्काम ने ड्राइविंग के दौरान स्मार्ट वॉच के इस्तेमाल से खबरदार किया है। क्यों? तफसील देखिए क्लिक में। पेश कर रही हैं ऐमन ख्वाजा। अब जबकि बज़ाहिर स्मार्ट घड़ियों की मकबूलियत बढ़ रही है, बरतानिया में ड्राइवरों को सफ़र के दौरान ऐसे आलात के इस्तेमाल से खबरदार किया गया है।
ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ کے ایک ترجمان کے مطابق ایسے آلات کے استعمال کے باعث ہونے والے حادثات کے ذمہ داروں کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے بوئنگ اور اسپیس ایکس نامی اداروں کو $6.25 ارب دیے ہیں تاکہ وہ نئے انسان بردار خلائی جہاز بنا سکیں۔ سن 2011 میں شٹل کی پروازیں ختم کرنے کے بعد سے امریکیوں کو اپنے خلا بازوں کو بھیجنے کے لیے روسی خلائی جہازوں پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا۔ ناسا سن 2017 کے اختتام تک انسان بردار خلائی جہاز کی پروازیں دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے۔ پیناسونک نے ایک نیا ہائبرڈ اسمارٹ فون کیمرہ متعارف کرایا ہے جس میں 20 میگا پکسلز کا 1 انچ کا سینسر نصب ہے۔ اتنا بڑا سینسر اب تک کیمرے فون کے بجائے صرف کیمروں میں نصب کیا جاتا تھا۔ جرمنی میں کولون کے فوٹوکینا ٹریڈ شو میں پیش کیے گئے لومکس DMCCM1 کیمرے کی اضافی آپٹیکل صلاحیت کے باعث کم روشنی میں بھی الٹرا ہائی ڈیفینیشن ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ مارکیٹ میں اسی سے ملتا جلتا سیمسنگ کا K زوم کیمرہ فون بھی موجود ہے۔ بکریوں کی تصاویر سے بنایا گیا ویڈیو گیم پلینگ دی گوٹ حیرت انگیز طور پر کامیاب ثابت ہوا ہے اور اب PC کے بعد اینڈرائڈ اور ایپل کے آپریٹنگ سسٹم کے لیے بھی اسے جاری کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ پرسن یا کہیے کہ تھرڈ گوٹ کے ذریعے بنائے گئے اس گیم میں لوگ اپنی بکریوں کو نمائش میں لے جا سکتے ہیں یا بائسیکل کی سواری کرا سکتے ہیں۔ اس گیم میں تھوڑا سا خراب کنٹرول جان بوجھ کر رکھا گیا ہے۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کی بڑی خبر ISI کی قیادت کی تبدیلی تھی۔ پاکستان کے سب سے اہم انٹیلیجنس ادارے کا نیا سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو مقرر کیا گیا ہے۔ موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام 5 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ تو تھا آج کا پروگرام۔ کل سیربین میں دیکھیے گا لاہور میں اس 17ویں صدی کے شاہی حمام میں اب نہانے کا انتظام تو نہیں، لیکن تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے اقدامات کے طور پر اسے بحال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے گا کل شام آج نیوز اور bbcurdu.com پر شام 7:30 بجے۔ پہلے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AliaNazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تبصروں، تجزیوں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔